فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1 لاکھ آئی ڈی کارڈ روزانہ جاری ہوں گے اور پہلا شناختی کارڈ جو ہے پہلا 15 دن کے اندر جاری ہوگا اور مفت جاری ہوگا، اس کا کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ دوسرا جو ہے 15 لاکھ اس وقت ریفیوجیوں کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور 8 لاکھ ہمارے پاس افغانوں کا ڈیٹا ہے جو ریفیوجی نہیں ہیں۔ جو 15 لاکھ ریفیوجی ہیں وہ ان کو اجازت ہے یہاں رہنے کی، اور جو 8 لاکھ افغان مہاجر ہیں وہ اللیگل ہیں، اس کا سوچ رہے ہیں۔ 2 لاکھ افغان کارڈ بلاک کیے ہیں کیونکہ یہاں پہ جعلی برتھ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، جعلی کرایہ نامہ مل جاتا ہے، اس لیے کم و بیش 2 لاکھ افغان کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ 300 وینز جو ہیں وہ دور دراز علاقوں میں بھی، جس کی ایک ماڈرن وین آپ کے باہر کھڑی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ کارڈ جاری کرے گی۔ یہ نہیں کہ ڈیٹا اکٹھا کرے گی، یہ ڈیٹا اکٹھا کر کے نہیں، وہاں اسی دن اس کو کارڈ جاری کرے گی، اور اگر اس کے پہلے کارڈ کا مسئلہ ہے، اس کی ویریفیکیشن ہے، تو 15 دن کے اندر اندر اس کو جو ہے 50 سینٹروں کو 24 گھنٹے کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ سینٹر 50 نہیں کیے جائیں گے بعد میں، جس میں کہ شام کو کوئی شناختی کارڈ بنانے والا نہ آئے۔ یہ بھی 24 گھنٹے کا دفتر ہے اور اس میں 1500 کارڈ روز جاری ہوتے ہیں، اور تقریباً ڈپلیکیٹ جو کارڈز ہیں جو غریب آدمی نے مجبوری کے تحت بنائے، ان کو ہم رائٹ دے رہے ہیں۔ وہ 1,37,000 کارڈ ہیں، جس نے باہر مزدوری کرنے گیا، وہاں ڈپورٹ ہو گیا، اس نے کارڈ بنا لیا، صرف اس میں 7,000 لوگوں کو کارڈ جاری نہیں کرے، اور یہ 1,37,000 کو اجازت دی ہے غربت کی وجہ سے، یہ اوورسیز مزدور ہیں، کہ یہ اپنا وہ کارڈ رکھ لیں جس پر اس کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے۔ اور سارے پاکستان میں یہ 300 موبائل وین جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جو لوگ غریب لوگ دھکے کھاتے ہیں شناختی کارڈ کے لیے، وہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اب میرا خیال ہے پولیٹیکل بات۔ یہ بات بتا دیں سر، آپ نے میاں صاحب کا پاسپورٹ بلاک کرنے کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیے سر، برطانیہ میں جن لوگوں کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے اس کے جو سب دستاویزات ہیں سر، وہ جب تک ویلڈ نہ ہو وہ ڈپورٹ۔ دیکھیں 16 فروری کو میاں نواز شریف کا پاسپورٹ ختم ہو رہا ہے، وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا۔ باقی ان کو درخواستیں گئی ہوئی ہیں، اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور جہاں تک کہ قانونی طور پر ہے اس کے پاسپورٹ کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا رہا۔ صاحب 2 سوال ہیں۔ ایک تو آپ نے پہلے پیشن گوئی کی، یہ بتایا کہ وثوق کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم جو جا رہی ہے سینٹ کے الیکشن میں ضمنی انتخابات کی لڑے گی۔ آپ گزشتہ رات لاہور میں جو اجلاس ہوا، بچی کچی پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ ضمنی الیکشن میں بھی جائے گی، اور جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں بھی وہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ وہ کرنے نہیں جا رہی، اس نے رات فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے گی۔ یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی محاذ سیاسی خالی نہیں توڑنا چاہیے تھا، اور پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، پی ڈی ایم نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ان کے گھٹنے ٹکا دیے۔ 19 تاریخ کو یہ آ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے آگے، 19 تاریخ کو یہ الیکشن ہے۔ یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نیب کے دفتر کے آگے کیوں آ رہے ہیں آپ کے 2 ادوار تھے، 2 ادوار میں آپ نے نیب کو ختم نہیں کیا، اب ختم نہیں ہو رہی، جاؤ۔ ہم نے بھی ایک دن اقتدار سے جانا ہے۔ اگر ہم کرپشن کریں تو ہمارے خلاف بھی نیب ایکشن لے۔ پی ٹی آئی کے 2 وزیر گرفتار ہوئے، 2 وزیر گرفتار ہوئے، اور 10 سال آپ نے نیب کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں کی، اور جب فیٹف آ گیا تو 34 ترمیمیں لے کے آ گئے۔ آپ کا خیال تھا کہ عمران خان سرنڈر کر دے گا،
عمران خان حکومت چھوڑ سکتا ہے، آپ کے آگے این آر او کے کرپشن کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا. میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. سورج مشرق سے مغرب نکل سکتا ہے، عمران خان کرپشن کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا. کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. اور مفتی کفایت اللہ کا کیس ہم نے کے پی کے کو بھیج دیا ہے. جو آدمی بھی شیخ رشید کے وزیر داخلہ کے دوران آرمی کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرے گا، 72 گھنٹے میں اس کے خلاف پرچہ دوں گا. 72 سے 73 گھنٹے نہیں ہوگا. اور ہمارے ادارے میں کرپشن تھی چینی ویزا کی اور افغان ویزا کی. مینول میں پیسے لیتے تھے لوگ، ختم کر دیا مینول ویزا. 192 ملکوں کا آن لائن ویزا کر دیا ہے. ایک دن میں 2 لاکھ ویزوں کی اپلیکیشن آئی ہے. ساری دنیا کے اوورسیز پاکستانیوں کو کہتا ہوں، کوئی شکایت ہو آپ رابطہ کریں. 2 لاکھ لوگوں نے آن لائن اپلائی کیا ہے. اس میں ویزا ایکسٹینڈ کرنا ہو، اس میں ویزا لینا ہو، اس میں ویزا ایگزٹ کرنا ہو، تمام چیزیں آن لائن ہوں گی. اور کرپشن جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، تاکہ لوگ پیسے دے کے مینول طریقے سے اپنے ویزوں کا کاروبار نہ چڑھائیں. اور تیسری اور آخری بات جو ہے کہ یورپی ملکوں نے بتایا کہ وہاں ڈس انفارمیشن کے سینکڑوں سیل انڈیا نے بنائے ہوئے تھے. آج میڈیا سٹرانگ ہے. آپ دیکھیں یہ 40 کیمرے لگے ہیں. میں زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ 40 کیمرے مری روڈ پہ لگیں گے. یہ میڈیا کی اللہ نے پاکستان کی آپ طاقت ہیں، آپ پاکستان کی قوت ہیں. اصل جلسہ اور جلوس یہ ہے جو میڈیا کے اندر ہے. اور جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ الیکشن میں حصہ لیں گے، آپ لوگ کہتے تھے شاید میں سیاست کر رہا ہوں. جب میں یہ کہتا تھا کہ سینٹ کے حصے میں الیکشن لیں گے، آپ کہتے تھے کہ شاید میں سے. ان کے سارے جو ریزگنیشن ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں جو لاک میں ہوتا ہے، لاکر میں ہیں. آج ایک چنیوٹ کے ایم این اے کا میں ابھی ٹی وی پہ بیان سن کے آ رہا ہوں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لوگوں نے وہ دستخط ہی نہیں کیے، لوگوں نے کمپیوٹر سے نکالا جنہوں نے نکالا ہے. سو نہ ریزگنیشن ہو رہے ہیں. میں اپنی بات پہ قائم ہوں اللہ کے حکم سے. نہ الیکشن کا بائیکاٹ یہ کر رہے ہیں، نہ سینٹ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. ہاں یہ لانگ مارچ ضرور کریں گے. بسم اللہ جی آئیں. ہم بھی منڈے سے تیاری کر رہے ہیں آپ کے استقبال کی. پشاور کا میں دورہ کر رہا ہوں، اسی طرح پنجاب کا دورہ کروں گا. 2 صوبے بنیادی طور پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. جس دن یہ لانگ مارچ کی ڈیٹ بتائیں گے اسی دن ہم بھی اپنا قانونی اور آئینی حق جتائیں گے. کسی کو تنگ نہیں کریں گے. اگر یہ ستم کریں گے تو ستم کریں گے، وفا کریں گے وفا کریں گے، جفا کریں گے جفا کریں گے. جو یہ کریں گے ویسا ہی کام ہم کریں گے تاکہ جمہوریت، آئین اور قانون پہ آنچ نہ آئے. اینی کوشچن ایک ایک کر یہ بتا دیں نواز شریف جمہوریت کے چیمپئن ہیں، آپ ان کا پاسپورٹ منسوخ کر رہے ہیں. جس نے آئین توڑا عدالت کا حکم ہے کہ اس کا پاسپورٹ منسوخ ہوگا. دیکھیں میرے پاس تو ایکسٹینشن اس کی نہیں آئی. جب اس کی ایکسٹینشن آئی اس کی بات کروں گا. میں نے تو بتا دیا ہے کہ 16 فروری اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اگر یہ غلطی کی ہے میں نے تو ان کے ساتھ ہمدردی کی ہے کہ بھی 16 فروری سے پہلے آپ آ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. جی آ جاتا ہوں. ریلیکس. آپ نے نومبر میں بولا تھا کہ مسلم لیگ نون سے یا سم تھنگ نکل جائے گا، لیکن میں نے کہا تھا 20 فروری میرے بھائی، میں نے کہا تھا 20 فروری کے نزدیک سیاست کھل جائے گی. میں اپنی بات پہ قائم ہوں. جن لوگوں نے استعفے نہیں دینے وہ 20 فروری تک جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے. عمران خان کو انہوں نے 31 جنوری کی تاریخ دی ہے. ابھی میں کہتا ہوں کہ استعفوں کے اس کے استعفے کے بارے میں سوچیں. جی سر آ رہا ہوں سردار. جی سر نیشنل ڈائیلاگ کی طرف ماحول جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا
جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. ایز اے پولیٹیکل مین, ایز اے پولیٹیکل ورکر, ہر سیاستدان ڈائلاگ کا راستہ کھلا رکھتا ہے. جو سیاستدان ڈائلاگ کا راستہ کھلا نہیں رکھتا وہ کم عقل ہے, اور وہ حادثات کو اور ناگہانی واقعات کو دعوت دیتا ہے. حسن ہے مذاکرات تحریکوں کا, بالآخر دنیا میں ہر تحریک مذاکرات پہ ختم ہے. جی سر, اب جی بیٹے, اللہ تیرا بھلا کرے. آج پہلی دفعہ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. فضل الرحمان کا چہرہ اڑا نہیں, ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. وہ تو کہتے تھے کہ ان کی کتنی سیٹیں ہیں, 12-13 سیٹیں ہیں, اور یہ 12-13 کے ان کو بھی استعفے نہیں ملنے. اور فضل الرحمان صاحب کی سیاست پھر الٹ ہو گئی ہے, ان کے ستارے گردش میں ہیں, وہ قابل احترام ہیں, وہ عالم دین ہیں, لیکن اسلام اور اسلام آباد کا فرق ان کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. اسلام کی خاطر جان دینی پڑے میں بھی ان کے ساتھ ہوں, لیکن اسلام آباد کے قبضے کا خواب فضل الرحمان کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بلاول ہے وہ کہیں آپ کے مشورے پہ عمل تو نہیں کر رہے گا؟ بلاول میرے مشورے پہ عمل نہیں کر رہا. سمجھدار آدمی ہے, اس نے اچھا کھیلا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس نے جو بلاول بھٹو کی چابی, جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی جو ہے آصف زرداری ہیں, آصف زرداری نے اچھی تاش کھیلی ہے. اور مجھے شک ہے, یقین نہیں ہے کہ اپنے لیے وہ بہتر راستے بنانے جا رہا ہے, اور نون لیگ بدنصیبی سے غلط, غیر دانشمندانہ اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کر کے انہوں نے اپنے لیے خود مسائل کو جنم دیا ہے. لاسٹ ریکویسٹ ہے, اور چھوڑو یار, محمد علی دورانی, آپ کا سوال ہو گیا. محمد علی دورانی کی جو ملاقاتیں ہیں وہ کیا رنگ لائیں؟ چھوڑو میری بھائی, سوال سیاسی یہ ہے. اسلام آباد میں ماڈرن کرنے جا رہے ہیں. بعض لوگ دیہڑی لگاتے تھے, ساری چوکیاں میرے بیٹے ختم کر دی ہیں. ماڈرن ایگل اسکواڈ آ رہے ہیں. اب میری گزارش سن لینا, آپ نے سوال کر لیا, مجھے جواب دینے کا بیٹے حق دو نا. ماڈرن ایگل اسکواڈ آ رہی ہے, ماڈرن کمپیوٹرائز گاڑیاں آ رہی ہیں, اور جہاں چوکیاں تھیں ویسے ہی لوگوں کو آدھا گھنٹہ روکا رکھا رہا, اس کو ماڈرنائز کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ اچھا. آپ وزیر داخلہ بنے ہیں, آپ وفاقی دارالحکومت کے لیے ملک بھر کے وزیر داخلہ ہیں. پنجاب سمیت ملک بھر کی میں امن و امان کی صورتحال ہے, پولیس کی منڈے کو میں نے میٹنگ بلائی ہے صبح 10 بجے سارے آئی جیز اور سارے لوگوں سے. میں پنجاب کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں پاکستان کی سیاست کرتا ہوں. آپ اتنے عرصے سے میں نے کبھی صوبوں کی سیاست نہیں کی.